اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے گریز نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے اور وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پکی ہو جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودار مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے، نعوذ باللہ۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ قبول کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شرارتی لڑکوں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کا اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کا۔ اے ارحم الراحمین،
تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو نے مجھے کس کے حوالے کیا؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر غصہ ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی طاقت والا اور نہ ہی کوئی قوت والا ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس بات پر تو جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تکمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو میں ملا دوں گا، جس سے یہ سب درمیان میں کچل دیے جائیں گے، یا جو آپ مجھے سزا بتائیں گے میں وہ ان کو دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے کہ جس کے لیے جو ہے نا دو جہان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور آج ہم جو ہے نا اسی نام یعنی کہ آج ہم سب لوگ اسی ذات کے نام لیوا ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو جو ذرا سی بھی تکلیف ملے، کوئی گالی وغیرہ نکالے، تو ہم ساری زندگی نا اس سے اسی بات کے بدلہ لیتے رہتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں یا فلاں دن مجھے ایسے کہا یا مجھے گالی دی یا مجھے ایسے کیا۔ ہم جب تک زندہ رہتے نا ہمارے دل سے وہ بات جاتی ہی نہیں ہے، اور جب تک ہم مطلب کہ بدلہ نہ توڑ لیتے ہم لوگ اس پہ ظلم کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہم بس کسی طرح سے اس سے اپنی فلاں بات کا یعنی بدلہ اتاریں۔ اور حالانکہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ حالانکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، تو حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتنی تکلیفیں پیش ان لوگوں نے